میں گھر کے سارے کام نپٹانے کے بعد اچھے سے سب کھڑکیاں دروازے بند کرنے لگی تھی کیونکہ آج گھر پر کوئی نہیں تھا۔ میری چچی اپنے بچوں سمیت اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں گئی تھی۔ انہوں نے رات وہیں گزارنی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی ایسے گھر پر اکیلی نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی چچی کی منتیں کی کہ چچی، خدا کا واسطہ ہے مجھے گھر پر ایسے تنہا نہ چھوڑیں، مگر انہوں نے غصے سے یہ کہہ کر مجھے جھڑک دیا کہ تو اپنی اوقات بھول رہی ہے شاید۔ ارے تجھے تو شکر کرنا چاہیے کہ میں نے اس گھر میں تجھے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، ورنہ اس زمانے میں کوئی تیرے جیسی لڑکی کو اپنے پاس نہ رکھے۔ ارے تو ایک بوجھ ہے میرے اوپر، چپ چاپ گھر پر رہ، میرے سامنے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے چچی کے آگے روتے ہوئے کہا، چچی رات کے وقت اگر گھر میں کوئی چور وغیرہ گھس آیا تو میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گی؟ میں روتی ان سے التجائیں کرنے لگی، مگر ان کے اوپر میری کسی فریاد کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ الٹا انہوں نے میرے بال سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑے اور تیش میں آتے ہوئے کہا، تو کون سا کہیں کی شہزادی ہے جو تجھے چور یہاں پر آئیں گے؟ ارے تیرے جیسی یتیم لڑکی جو کچھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اس کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تیرے پاس کون سے قارون کے خزانے جو لوگ لوٹنے آئیں گے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے بچوں کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے کھڑکیاں بند کرتے ہوئے محسوس کیا کہ بادل بہت زوروں سے گرج رہے تھے۔ میں بھلے ہی بنائی کی نعمت سے محروم تھی، مگر قدرت کی جانب سے میری محسوس کرنے کی حس بہت ہی غیر معمولی حد تک تیز تھی۔ ارد گرد ہلکی سی آہٹ ہوتی تو مجھے سمجھ آ جاتی۔ اب باہر موسم تبدیل ہوتے ہی مجھے خیال آیا کہ چھت پر تو میں نے کپڑے سکھانے کے لیے ڈالے تھے۔ اگر بارش شروع ہو جاتی تو سارے کپڑے گندے ہو جاتے اور پھر چچی نے میری ہی بے عزتی کرنی تھی۔ میں احتیاط سے چلتی ہوئی چھت پر چلی آئی تھی۔ ابھی میں کپڑے اتار رہی تھی کہ بارش کی آواز سن کر میں نے اپنے ہاتھ تیزی سے ہلائے، مگر اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے اوپر کسی نے سایہ کیا ہو، کیونکہ میں چھت پر کھلے آسمان کے نیچے ہونے کے باوجود بھی گیلی نہیں ہو رہی تھی۔ بارش کا پانی مجھ تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں گھبرا کر سوچنے لگی کہ گھر میں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں چھت پر تو کوئی چھپر بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ہمارے گھر کا کرایہ دار آیا جو کہ دوسرے پورشن میں ہوتا تھا۔ کہیں وہ تو یہاں نہیں آیا؟ مگر اس کے پورشن کا راستہ تو یہاں سے الگ تھا، وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ میں جلدی سے کپڑے لیتی نیچے آنے لگی، مگر اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کر کے میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ میں یہ سوچ کر اپنے آپ کو پرسکون کر رہی تھی کہ ضرور یہ میرا وہم ہوگا، کیونکہ یہاں اس وقت بھلا کون آ سکتا تھا؟ میں تو سب دروازے بھی اچھے سے بند کر چکی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازے کو کنڈا لگا لیا، مگر میرے دل کو کسی طور پر بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اگر واقعی گھر میں کوئی ڈاکو گھس آیا تو میں کیسے اس کا مقابلہ کروں گی؟ آج شدت سے مجھے اپنی محرومی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی عزت کو لے کر تھا۔ میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری عزت ہی تھی، جس کو میں نے سینت سینت کر رکھا ہوا تھا۔ آخر کار میں کمرے میں ہی جائے نماز بچھا کر تہجد ادا کرنے بیٹھ گئی، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ میں نے تہجد ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ ایک دم سے کسی کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کر کے سانس تک روک گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے بے حد قریب تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش مجھے اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس انجان شخص کی موجودگی اپنے کمرے میں محسوس کر کے آنکھیں سختی سے موندی۔ میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، ایک دم سے کسی کی بھاری پراسرار آواز میرے کانوں میں گونجی، گھبراؤ مت مریم، میں تم سے دیوانگی کی حد تک عشق کرتا ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ایسی سرد آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی آواز میں غیر معمولی کھونج تھی جس سے میری روح تک کانپ اٹھے۔ ایک انجان اور پراسرار شخص کی رات کے وقت میرے کمرے میں موجودگی بہت ڈرا دینے والی تھی۔ اگر کسی کو پتہ چلتا کہ اس وقت میرے کمرے میں کوئی نامحرم آدمی موجود ہے، یا اگر چچی کو بھنک بھی لگ جاتی تو وہ مجھے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیتی۔ ان کو تو ویسے ہی میرا وجود اپنے گھر میں کھٹکتا تھا۔ میں نے اس آدمی سے کانپتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تو آگے سے مجھے کوئی جواب نہیں آیا، مگر اب بھی مجھے اس شخص کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میں زمین سے اٹھ کر بستر پر جانے لگی۔ ایک دم سے کمرے کی کھڑکی تیز آواز سے کھلی۔ میں اس آواز سے خوف کھاتی باہر بھاگی، کیونکہ مزید اپنے کمرے میں رہنا مجھے خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا۔ باہر کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتی تھی،
کیونکہ آس پڑوس کے لوگوں نے الٹا میرے اوپر ہی الزام لگانے تھے کہ میں نے ہی گھر میں چچی اور لوگوں کے جاتے ہی اپنے عاشق کو بلا لیا تھا۔ کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا۔ میں باہر نکل کر تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ میرا پیر صحن میں رکھے تخت سے بری طرح ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ میں اندھے منہ زمین پر گرتی، کسی نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر عین وقت پر گرنے سے بچا لیا۔ میں کسی کا لمس اپنے بازو پر محسوس کر کے کانپ اٹھی تھی۔ میری بے بسی تھی کہ میں اس انجان شخص کو نہیں دیکھ سکتی تھی جس نے مجھے گرنے سے بچایا۔ ابھی میں اس کو جھٹک کر خود سے دور کرتی کہ ایک دم سے اس شخص نے کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونکا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کے حصار میں کھڑی میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ اپنی چچی کی چنگاڑتی ہوئی آواز پر کھلی جب وہ کہنے لگی، ارے او مہارانی، کیا لیٹی لیٹی مر گئی ہے؟ چل اٹھ کر جلدی سے سب کے لیے ناشتہ بنا، باقی کام بھی تو کرنے۔ تو نے آج کیا سارا دن بستر پر سو کر گزارنا ہے؟ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، ارد گرد دیکھا تو خود کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہ سب جو میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا۔ میں اس کو اپنا خواب تو ہرگز نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ مجھے ابھی بھی اپنے جسم پر اس انجان شخص کا لمس محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس شخص کی سرگوشی بھی یاد تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، مجھے کیسے جانتا تھا، اور آخر اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ میرا عاشق ہے؟ میری جیسی اندھی لڑکی سے بھلا کون عشق کر سکتا تھا؟ آج تک لوگوں سے اپنے لیے حقارت بھرے جملے ہی سنے تھے۔ جس نے بھی مجھے دیکھا تھا بوجھ سمجھ کر دھتکار دیا۔ لوگ تو چچی کو بھی یہی مشورے دیتے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس نابینا لڑکی سے جان چھڑوا لو، مگر چچی کو تو میرے روپ میں ایک مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی جس سے وہ جانوروں کی طرح کام لیتی تھی۔ وہ مجھے کسی طور بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ میں اپنی اسی محرومی کی وجہ سے چپ چاپ چچی کے سارے ظلم برداشت کرتی رہی تھی، کیونکہ جو بھی تھا مجھے کم از کم ایک چھت تو ملی ہوئی تھی جہاں میری عزت محفوظ تھی۔ مجھے سب سے عزیز اپنی عزت تھی جس کو ہر حال میں زمانے کے بھیڑیوں سے بچا کر رکھنا تھا، مگر اب نہ جانے کون میری زندگی میں آ گیا جو خود کو میرا عاشق کہتا تھا۔ میں تو کسی کو جانتی تک نہیں تھی، مگر اس انجان شخص کی موجودگی میں مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اگر بری نیت رکھتا تھا تو رات کی تنہائی میں میرے اکیلے گھر پر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر اس نے تو الٹا مجھے چوٹ لگنے سے بچایا اور بس محبت کا اظہار کر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگر وہ کوئی گھٹیا آدمی ہوتا تو اب تک میرا سب سے بڑا نقصان کر گیا تھا۔ نہ جانے اب میری زندگی کون سا نیا موڑ لینے والی تھی۔ میرا تو اس دنیا میں کوئی تھا بھی نہیں جس کو میں اپنی مصیبت بتا سکتی۔ کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ میرا نام مریم ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ واحد اولاد ہونے کی وجہ سے میرے اماں ابا میرے خوب ناز نخرے اٹھایا کرتے، مگر جب میں 10 سال کی تھی تو میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے میری زندگی کی ساری خوشیاں، ساری نعمتیں میرے سے چھین لی۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ دوسرے گاؤں میں لگا میلہ دیکھنے جا رہی تھی، مگر راستے میں ہماری لوکل گاڑی کو کسی بڑے ٹرک نے ٹکر مار دی جس کے باعث وہ الٹا اور سب مسافر مر گئے۔ اس حادثے میں صرف میری جان بچ گئی، مگر میری بدقسمتی تھی کہ زخموں اور چوٹوں کی وجہ سے میری بینائی ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں تو اپنے اماں ابا کے انتقال کا سن کر ہی صدمے میں چلی گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ پھر میرے والدین کو مرے ہوئے جب 3 دن گزر گئے تو میرے چچا مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ چچی نے تو اس پر خوب ہنگامہ کیا، لیکن چچا نے ان کو خاموش کروا دیا یہ کہہ کر کہ محلے والے ہمارے بارے میں ہی باتیں کریں گے کہ سگے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے یتیم بچی بے گھر ہو گئی۔ چچی کچھ سوچ کر آخر مان گئی، مگر ان کو میری صورت ایک آنکھ نہیں بہاتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی کسی نہ کسی بات پر غصہ کرنے لگ جاتی۔ پھر کچھ وقت مزید گزرا تو میں بڑی ہو گئی۔ چچی میرے سے پورے گھر کے کام لیتی۔ ان کی اپنی بھی ایک بیٹی ہے جس کا نام ردا ہے، مگر وہ اپنی بیٹی کو کسی کام کے لیے آواز نہ دیتی۔ میں اندھی ہونے کے باوجود سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بھی بناتی، سارے گھر کی صفائی کر کے کپڑے بھی دھوتی۔ چچی روزانہ میرے کاموں میں ہزاروں نقص نکالتی تھی۔ پھر کچھ دن مزید گزرے تھے کہ انہوں نے گھر کے ساتھ موجود چھوٹا سا پورشن کرائے پر دے دیا۔ وہاں پر ایک لڑکا آ کر رہتا تھا۔ میں نے چچی لوگوں کے منہ سے سنا تھا کہ وہ لڑکا کسی سے بات بھی نہیں کرتا، بس سارا دن گھر سے باہر ہوتا ہے اور شام ڈھلتے ہی واپس آ جاتا ہے، گھر میں بند ہو جاتا۔ مجھے یہ بات کافی عجیب لگتی ہے کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکا کیا کام کرتا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ میں نے ایک بار ڈرتے ہوئے چچی سے کہا، چچی آپ اس لڑکے سے پوچھیں آخر وہ کام کیا کرتا ہے اور یہاں اکیلا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کا کوئی خاندان نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں جوان لڑکیاں ایسے کیسے کسی کو بھی کرائے پر رکھ سکتے ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ ایک دم سے بھڑک اٹھی۔
میرے کام میں زیادہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی مشکلوں سے کوئی ڈھنگ کا کرایہ دار ملا ہے جو ٹائم پر مجھے کرایہ دیتا ہے. اب میں تیرے کہنے پر اس سے پوچھ گچھ کرنے لگ جاؤں؟ ارے تو بے فکر رہ، میری بیٹی کی حفاظت کے لیے میں خود ہی موجود ہوں. اور رہی تیری بات، تو تیری جیسی لڑکیوں پر تو کوئی تھوکنا بھی پسند نہ کرے. آج کے بعد اگر تو نے ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں اپنی بینائی کو لے کر چچی سے ہر روز تانے سنتی رہتی، مگر اس دن ان کے منہ سے یہ سب سن کر مجھے بہت دکھ ہوا. کیا میں اب اس قابل بھی نہیں رہی کہ کوئی مجھے دیکھتا؟ کیا میرے اندھے ہونے کی وجہ سے میری باقی کی تمام خوبیاں ختم ہو گئی تھیں؟ میں کوئی پیدائشی نابینا نہیں تھی. مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ مجھے قدرت نے بے پناہ خوبصورتی سے نوازا تھا. میری اماں تو روزانہ میری نظر اتارا کرتی تھی. مجھے زیادہ کہیں باہر نہیں جانے دیتی تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میری چاند سی بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. اب ایک روز میں شام کے وقت برتن دھو کر کمرے میں جا رہی تھی. مجھے کچھ شور کی آواز سنائی دی. میں نے چچی کو آواز دے کر پوچھا کہ چچی یہ کیسی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا لگتا ہے اب تیرے کان بھی خراب ہو گئے، کوئی آواز نہیں ہے سمجھی، چل جا اپنے کمرے میں اور مجھے بھی سکون سے سونے دے. میں حیران ہو گئی کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے. ابھی مجھے بہت واضح آواز آئی تھی تو پھر چچی کو کیوں نہیں آئی؟ میں اسے اپنا وہم سمجھ کر کمرے میں لیٹ گئی، مگر تھوڑی دیر بعد پھر وہی شور سنائی دیا. اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کیونکہ وہ شور گھر کے باہر دوسرے پورشن کی جانب سے آ رہا تھا. کیا اس لڑکے کے گھر میں کوئی آیا تھا یا پھر وہاں کوئی دعوت تھی؟ مگر وہ شور کچھ غیر معمولی قسم کا تھا. چچی کے مطابق ان کو بالکل کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. اب مجھے ہی جا کر دیکھنا ہوگا کیونکہ بغیر جانے مجھے کسی صورت نیند نہیں آنے والی تھی. میں اپنے سر پر اچھے سے چادر لیتی گھر سے باہر نکلی. ایک سرد ہوا کا جھونکا مجھ سے ٹکرایا، مگر میں اپنے قدم اس پورشن کی جانب بڑھا گئی تھی. مجھے اچھے سے پتا تھا کہ اس وقت مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. اس پورشن میں اکیلا لڑکا ہوتا تھا اور میری جیسی جوان جہان لڑکی کا وہاں جانا صحیح نہیں تھا. مگر مجھے وہاں پر ایک سے زیادہ لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے تھے. میں نے وہاں دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ خود بخود کھل گیا. اب میں اندازے کے مطابق آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ میرے کانوں میں ایک کونے سے کسی کے بات کرنے کی آواز آئی. رشید، تمہارا مقصد کب پورا ہوگا؟ یہاں آئے تمہیں کافی عرصہ بیت گیا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے تو سب ہم جان سے مار دیے جائیں گے. اس شخص کی بات کے جواب میں مجھے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی کہ ابھی میرا عمل مکمل نہیں ہوا. جب تک مجھے وہ حاصل نہ ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا. مجھے یہیں پر چھپ کر رہنا ہوگا تاکہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنا کام نمٹا سکوں اور اس کی ساری گھٹیا چالیں ناکام بنا سکوں. میں فق چہرے کے ساتھ یہ سب سنتی گئی. مجھے ان دونوں آدمیوں کی باتوں کی ذرا سمجھ نہیں آئی، مگر رشید کا نام سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور وہ وہی کرایہ دار ہی تھا. آج تک میں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی، مگر اب میں اس سرد اور پراسرار آواز کو سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. ان کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ رشید نامی کرایہ دار یہاں پر کسی بہت بڑے مقصد سے آیا تھا. وہ کچھ تو ایسا کر رہا تھا جو سب سے چھپا ہوا تھا. میرے دل میں ایک دم تجسس پیدا ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کو کون سی چیز حاصل کرنی تھی. میرے اندر بہت سارے وسوسے پیدا ہونے لگے کہ کہیں یہ کوئی چور ڈاکو تو نہیں. مگر ارد گرد زبردست کھانوں کی لذیذ خوشبو محسوس کر کے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی غریب شخص نہیں تھا، بس کسی پراسرار وجہ سے یہاں پر چھپا ہوا تھا. ایسا کون سا خفیہ کام تھا جس کے نہ ہونے سے اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق تھا؟ میرے جسم میں خوف کے مارے سرد لہریں اٹھنے لگی. اب میرا وہاں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے جلدی سے وہاں سے نکل کر گھر کی طرف جانے لگی. مگر مجھے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، مگر مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس لیے بغیر وقت ضائع کیے میں کمرے میں آ گئی. پوری رات میں اسی بارے میں سوچتی رہی تھی. کافی دیر سے جا کر میری آنکھ لگی تھی. پھر صبح سویرے ہی مجھے چچی نے ناشتہ بنانے کے لیے اٹھا دیا تھا. میں نے ان سے رات والی بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کون سا میری بات پہ یقین کرنا تھا. الٹا مجھے ہی 1000 تانے سننے کو مل جاتے. میں ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی تو چچی نے کہا آج ردا کو دیکھنے کچھ لوگ آنے والے ہیں، بازار سے جا کر سودا لے کر آ جانا، بہت سارے پکوان بنانے ہیں. میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چادر لے کر گھر سے باہر نکلی. ہمارے گھر سے بازار کافی دور تھا. مجھے وہاں جانے کے لیے ایک سنسان راستے سے گزرنا تھا. میں نے چچی سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے احمد کو میرے ساتھ بھیج دیں.
آج اتوار کا دن ہے، وہاں پر سنسان راستہ ہے، لوگ بھی اپنے گھروں میں ہوں گے۔ مگر چچی نے یہ کہہ کر مجھے جھڑک دیا، میں اپنے معصوم بچے کو اب دھوپ میں نہیں بھیج سکتی، میں صاحب جانتی ہوں یہ تیرے روز کے ڈرامے ہیں۔ پھر انہوں نے میرے نہ کرنے کے باوجود مجھے بھیج دیا۔ مجھے اس سنسان راستے سے اس لیے بھی خوف آتا کہ وہاں پر اکثر آوارہ بدمعاش لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ اگر وہ کسی لڑکی کو تنہا دیکھ لیتے تو اس کو تنگ کر کے خوش ہوتے تھے۔ ہمارے لوگوں کی کوئی لڑکی بھی ایسے وہاں تنہا نہیں جاتی تھی، کیونکہ ہر کسی کو ان آوارہ لڑکوں سے خوف آتا تھا۔ وہ اپنی بدمعاشی میں کتنی ہی لڑکیوں کی عزت رون چکے تھے، مگر میرے سر پر میرے والدین کا سایہ نہیں تھا، اس لیے چچی مجھے ہر طرح کا کام بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتی تھی۔ ان کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کی بلا سے میری جان بھی چلی جائے تو ان کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہیں بس اپنے کاموں سے مطلب تھا کہ ہر وقت بس کام پورے ہو جائیں۔ میں اللہ کا نام لیتی وہاں جانے لگی تھی، مگر کچھ ہی دیر میں مجھے اپنے پیچھے کچھ لڑکوں کے سیٹیاں مارنے کی آواز آئی۔ وہ میرے پیچھے ہی تھے اور مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگے، ارے حسین پری کہاں جا رہی ہو؟ کوئی کام ہے تو ہم سے کہہ دو، ہم چٹکی بجا کر دیں گے۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں پر ان لڑکوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے کھلے عام تنگ کرنے لگ گئے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ کیسے اپنی جان اور عزت ان اوباش لڑکوں سے بچاؤں۔ یہاں تو دور دور تک میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ لوگ مجھے روند بھی دیتے تو کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتے۔ میں نے اسی ڈر کے مارے اپنی رفتار بہت تیز کر لی تھی، مگر ان لڑکوں کے قہقہے سن کر مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان لڑکوں نے مجھے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا۔ اب میرے یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں بار بار لڑکھڑا رہی تھی، جس سے ان کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ میں دیکھ نہیں سکتی۔ ایک لڑکے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ارے یہ تو دیکھ نہیں سکتی ہے، یہ تو پھر اور بھی اچھی بات ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم اپنا کام کر کے اس کو کہیں پھینک دیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ میری جانب بڑھے تھے۔ میں روتی ہوئی ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ تم لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے میرے قریب مت آنا، میں نے تم لوگوں کو کیا بگاڑا ہے؟ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ مگر میری باتیں سن کر وہ گھٹیا انداز میں قہقہ لگا بیٹھے، ارے بس کر لڑکی، ہمیں اچھے سے پتہ ہے تیرے جیسی لڑکیوں کا، اگر تو اتنی ہی نیک لڑکی ہے تو یہاں اس وقت کیا کر رہی ہے؟ جبکہ تجھے اچھے سے پتہ ہے کہ ایسی سنسان جگہوں پر کوئی لڑکی اکیلی نہیں آتی۔ وہ اتنا کہہ کر میری چادر کھینچنے لگے تھے کہ ایک دم سے فضا میں سے ان سب کی دل دہلاتی چیخیں گونجنے لگی تھی۔ وہ سب لڑکے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے اوپر ہنستے ہوئے میری عزت لوٹنے کے ارادے بنا رہے تھے، اب چلاتے ہوئے مدد کی بھیک مانگنے لگے کہ ہمیں چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے ہمیں جانے دو، آج کے بعد ہم کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، ہمیں جانے دو، مت مارو۔ میں ان کی ایسی فریادیں سن کر دنگ رہ گئی کہ اچانک سے کون آخرکار میری مدد کو آ گیا تھا، جس نے ان بدمعاش لڑکوں کو جانوروں کی طرح پیٹا۔ مگر وہ جو کوئی بھی تھا بغیر ان کی بات سنے ان کو مارے جا رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کافی تحش میں تھا۔ میں وہیں پر ایک کونے میں ڈری سہمی ہوئی بیٹھ گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں جاؤں۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو میں نے ہلکی سی آواز دے کر کہا، کیا کوئی ہے یہاں پر؟ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ انجان شخص شاید یہیں پر ہو، مگر مجھے کسی کی آہٹ محسوس نہیں ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ مہربان شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا تھا، مگر وہ ان لڑکوں کو پیٹ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں ایک دم سے چیخ مارتی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کون ہے؟ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ غلیظ لڑکے پھر سے آ گئے تھے، مگر جب میں نے ایک عورت کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ مریم، تم یہاں اس سنسان راستے پر کیوں ایسے بیٹھی ہوئی ہو؟ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ میں اس عورت کی آواز سن کر اسی وقت پہچان گئی تھی کہ یہ ہمارے محلے کی ہی رخسانہ خالہ تھی، جو کبھی کبھار مجھے راستے میں مل ہی جایا کرتی تھی اور میرا حال چال بھی پوچھ لیا کرتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ خالہ، یہاں پر وہ بدمعاش لڑکے میرا پیچھا کر رہے تھے،
پھر کسی نے انہیں بہت زیادہ مارا اور مجھے ان لڑکوں سے بچا لیا۔ رخسانہ خالہ میری بات سن کر کہنے لگی کہ مریم، اگر ایسا ہوتا تو وہ لڑکے یہیں پر زخمی پڑے ہوئے ہوتے، مگر ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، شاید تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا کہ نہیں خالہ، یہ میرا وہم ہرگز نہیں تھا، میں تو بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میرے پیچھے وہی آوارہ لڑکے پڑے ہوئے تھے، مگر نہ جانے وہ مہربان شخص کون تھا جو ایک دم سے غائب بھی ہو گیا اور ان لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ بہت طاقتور تھا، اکیلے ہی اس نے سب کو بری طرح سے پیٹا تھا۔ میری بات سن کر رخسانہ خالہ نے کہا کہ کہیں وہ انجان شخص کوئی پراسرار مخلوق تو نہیں تھی، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر راتوں کو یہاں سے لوگوں نے کچھ خوفناک قسم کی آوازیں سنی ہیں، کچھ لوگوں کو تو بھیانک سائے بھی یہاں پر دکھائی دیے۔ یہاں پر اسی وجہ سے لوگ اکیلے آنے سے ڈر جاتے ہیں، کیا پتا وہ انجان شخص ان قریب موجود گھنے جنگلات میں کہیں چلا گیا ہو۔ میری مان، تو بھی جلدی سے یہاں سے نکل اور دوبارہ کبھی یہاں ایسے نہ آنا۔ میں ان کی بات سن کر لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی کہ کیا واقعی میں میری مدد کرنے والا شخص کوئی پراسرار مخلوق تھا؟ اگر ایسا تھا تو اس نے میری مدد کیوں کی تھی؟ میں نے تو سن رکھا تھا کہ ایسی اندیکھی مخلوق انسانوں سے بہت خار کھاتی ہیں، اگر انسان ان کے علاقے میں داخل ہو جائیں تو وہ ان کو اپنی دنیا میں قید کر لیتے ہیں اور پھر کبھی بھی وہ ان انسانوں کو آزاد نہیں کرتے۔ میرے ذہن میں بے ساختہ کچھ دنوں پہلے اسی شخص کی آواز گونجی جس نے اس رات تہجد کے وقت میرے کان میں سرگوشی کی تھی کہ وہ میرا عاشق ہے اور مجھے اس سے ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا آج میری مدد کرنے والا بھی وہی انجان شخص تھا؟ اب بھی مجھے اس شخص کی سرگوشی اور اس کا لمس یاد تھا۔ میں بے ساختہ جرجری لیتی بازار چلی گئی۔ واپس آتے وقت مجھے کافی زیادہ دیر ہو گئی تھی، شام ہونے ہی والی تھی۔ چچی نے مجھے دیکھا تو رکھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا کہ کدھر چلی گئی تھی تو، منحوس لڑکی، کس کے ساتھ رنگ رنگیلیاں مناتی پھر رہی تھی جو واپس آنے میں اتنی دیر ہو گئی تجھے؟ تیری وجہ سے مجھے مہمانوں کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی، اتنا اچھا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا تھا، ارے تیری آوارہ گردی کی وجہ سے وہ چلا گیا۔ وہ مجھے مارتی جا رہی تھی جبکہ میں ان سے رو رو کر معافی مانگنے لگی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود اپنی جان کچھ گھٹیا لڑکوں سے بچا کر آئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ ارے ضرور تو نے ان لڑکوں کو ادائیں دکھائی ہوں گی، ورنہ ان کو کیا پڑی ہے تیرا پیچھا کرنے کی۔ مجھے مار مار کر جب وہ خود تھک گئی تب انہوں نے مجھے ایک لات ماری اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں روتی ہوئی وہیں پر لیٹی رہی، میرے پورے جسم میں چچی کی مار کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ میرا تو سر بھی قریب پڑی ہوئی میز پر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس گھر میں میرا کوئی ہمدرد نہیں تھا جو مجھے سہارا دے کر کمرے تک ہی لے کر جاتا۔ میرے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی، مگر مجھے پتا تھا کہ اپنا بوجھ مجھے خود ہی اٹھانا ہوگا۔ آخرکار اللہ کا نام لیتی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تھی کہ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں چونک گئی کہ کون تھا میرے پیچھے۔ میں گھبرا کر مڑی اور ہاتھ لہرا کر چیک کیا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے سر جھٹک کر خود سے کہا کہ مریم، تجھے شاید آرام کی ضرورت ہے، بھلا اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے؟ میں آہستہ سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی، مگر درد کے مارے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر اسی طرح سے گزری کہ اچانک سے مجھے کھڑکی کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ میں ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا جس کی وجہ سے میرے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھنے لگی تھی کہ جسم میں اٹھتی ٹیس کی وجہ سے پھر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیر دبا رہا ہو۔ جہاں جہاں مجھے چچی نے مارا تھا وہاں پر کوئی مرہم رکھ رہا تھا۔ وہ مرہم اس قدر جادوئی تھا کہ میری ساری تکلیف دور ہو گئی۔ میں گھبرا کر اٹھنا چاہتی تھی مگر کسی اندیکھی طاقت نے مجھے جیسے اپنے وش میں کر لیا تھا۔ میں اپنے ہاتھ پیر ذرا بھی نہیں ہلا پا رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کون ہے یہاں پر؟ تم کون اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ یہاں سے،
اگر کسی نے تمہیں یہاں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ چچی مجھے زندہ درگور کر دیں گی۔ میں روتے ہوئے اس انجان شخص سے فریاد کرنے لگی جس نے آج تک مجھے کوئی کبھی تکلیف نہیں دی تھی۔ مگر میں کیا کرتی؟ اگر کوئی ایک نامحرم شخص کو میرے پاس دیکھ لیتا تو ہر کوئی مجھے ہی برا کہتا اور مجھے ہی طرح طرح کی باتیں سناتا۔ میرا کردار دنیا کے سامنے مشکوک ہو جاتا۔ لوگوں کو تو باتیں بنانے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ چچی پہلے ہی میرے سے نفرت کرتی تھی، ان کو تو مجھے گھر سے نکالنے کا بہانہ مل جاتا۔ میری بات کے جواب میں اس انجان شخص نے پھر سے سرگوشی کی۔ گھبراؤ مت مریم، میں تمہارے کمرے میں آیا ہوں، یہ بات کسی کو نہیں معلوم ہوگی۔ میں تو بس تمہارے زخموں پر مرہم لگانے آیا تھا، تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی حقیقت تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، مگر میرا وعدہ ہے کہ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے قریب ہی ہر وقت موجود رہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ آہٹ کمرے سے غائب ہو گئی۔ میں اس شخص کی باتوں سے اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، ضرور اس کے پاس کوئی ایسی پراسرار طاقتیں تھیں جن کی مدد سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو جاتا۔ مگر اب میں کچھ پرسکون تھی کیونکہ وہ جو بھی تھا اس سے میری عزت کو کوئی نقصان نہیں تھا۔ اتنا عرصہ زندگی کی تلخیاں برداشت کرتے ہوئے مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کس انسان کی کیا نیت ہے۔ اس شخص کی لگائی گئی مرہم کی وجہ سے میرے اوپر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلے دن میں جاگی تو چچی نے مجھے پھر سے پورے گھر کی صاف صفائی میں لگا دیا تھا۔ میں کاموں سے فارغ ہوئی تو دن ڈھل گیا تھا۔ باہر موسم آج پھر سے ابرآلود تھا، بادلوں نے ہر طرف بسیرا کر لیا تھا۔ چچی نے مجھے کہا کہ جا کر اوپر کپڑے دھو لے۔ میں نے ان کو منع بھی کیا کہ چچی آج موسم ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ کہنے لگی کہ کام چور لڑکی، بس ہر وقت تیرے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، میں سب جانتی ہوں، یہ تیرے کاموں سے بچنے کے بہانے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور چپ چاپ چھت پر کپڑے دھونے لگی۔ کپڑوں سے فارغ ہو کر میں نیچے جانے لگی کہ مجھے کچھ چمگادڑوں کی آواز سنائی تھی۔ وہ آواز ہمارے گھر کے دوسرے پورشن کی طرف سے آ رہی تھی۔ ان چمگادڑوں کی گونج سن کر مجھے بہت ڈر لگا کیونکہ آج سے پہلے یہاں کبھی کوئی چمگادڑ نہیں آئی تھی۔ پھر اب اچانک سے ایسے کیسے؟ شام کا وقت تھا اس لیے مجھے آوازیں بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ ایک دم سے کسی نے بولا تھا کہ رشید، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اس مکار عورت کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں، اس کے یہ چیلے اب تک اس کو خبر پہنچا چکے ہوں گے، ہمیں جلد از جلد جنگلات میں جانا ہوگا، ورنہ ذرا سی بھی دیری ہوئی تو ہم بہت مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، جلدی چلو۔ اتنا سن کر مجھے ان کی آوازیں آنا بند ہو گئی، مگر رشید کی آواز سن کر میرے پیروں کے نیچے سے مانو زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ وہ ہو بہو اسی شخص کی آواز کے جیسی تھی جس نے رات میرے کان میں سرگوشی کی تھی اور مجھ سے عشق کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ تو کیا رشید ہی وہ شخص تھا جس نے میری جان اور میری عزت بچائی تھی؟ اب یقیناً وہ کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا اور اپنی جان بچانے کی خاطر وہ لوگ ان گھنے جنگلات کی طرف بھاگ رہے تھے، مگر وہاں پر تو آج تک کوئی انسان نہیں گیا تھا، کیونکہ ہر کوئی یہ بات جانتا تھا کہ وہ جنگلات آسیب زدہ ہیں، وہاں پر پراسرار سائے بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے سخت خوف محسوس ہوا کہ ہمارے کرایہ دار کوئی معمولی انسان نہیں تھے، مگر مجھے اس کی مصیبت میں ہونے کا سن کر پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ کس طرح اس کی مدد کروں، آخر اس کے میرے اوپر اتنے احسان تھے، اب میرا فرض بنتا تھا کہ جب وہ پریشانی میں گھرا تھا تو اس کو اس مصیبت سے بچاؤں۔ میں کپڑے تار پر ڈال کر نیچے آئی۔ چچی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی چادر اچھے سے اوڑھی اور دوسرے پورشن کی جانب چلی گئی۔ وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا ہی تھا کہ مجھے وہاں پر تالا لگا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص یہاں سے اب جا چکا تھا، لیکن وہ آخرکار کس مکار عورت کی بات کر رہے تھے؟ میں ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ پیچھے سے مجھے اپنے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی اور میں مڑی۔ مجھے کسی عورت کی آواز آئی کہ لڑکی، تم کون اور یہاں کیا کر رہی ہو؟
میں نے جلدی سے کہا کہ میں پاس والے گھر میں رہتی ہوں، یہاں پر کسی کام سے آئی ہوئی ہوں۔ وہ کچھ دیر میری بات سن کر خاموش رہی، پھر بولی کہ کیا تم اس گھر میں رہنے والے کرایہ دار کو جانتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ وہ بس ہمارا کرایہ دار تھا، مگر اب اچانک سے کہیں چلا گیا ہے، میں نہیں جانتی کہ کہاں گیا ہے وہ۔ عورت تھوڑی دیر بعد مجھے کہنے لگی کہ کیا تمہیں کام کی تلاش ہے کوئی؟ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، اس طرح تو تمہیں اپنی چچی کے تانے بھی نہیں سننے پڑیں گے ہر وقت۔ میں اس عورت کی بات سن کر صدمے میں چلی گئی کہ آخر اس کو کیسے میرے بارے میں پتہ چلا کہ مجھے میری چچی برا بھلا کہتی تھی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ میں تو آج سے پہلے آپ سے کبھی بھی نہیں ملی، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا میری زندگی کے بارے میں؟ تو وہ عجیب سے انداز میں ہنسی اور کہنے لگی کہ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ مجھے یہ سب کیسے پتہ چلا۔ تم بس یہ سوچو کہ جب تم میرے پاس کام کرو گی تو میں تمہیں بھاری بھر کم دہاڑی دوں گی، جس کی وجہ سے تمہاری چچی تمہیں کبھی بھی باتیں نہیں سنائے گی، اس کا منہ بھی بند رہے گا اور تم بھی سکون سے رہ سکو گی۔ میں اس انجان عورت کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں تو خود کافی عرصے سے کسی کام کی تلاش میں تھی، مگر میری جیسی نابینا لڑکی کو کوئی کام پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی لیے تو اب میں نے نا امید ہو کر کام ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مگر اس عورت کے منہ سے کام ملنے کا سن کر میں سوچے سمجھے بغیر حامی بھر گئی، کیونکہ میں مزید اپنی چچی کی محتاج بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے ہر صورت میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ آپ کہاں پر رہتی ہیں؟ میں کل سے کام پر آ جاؤں گی۔ تو اس نے مجھے جنگلات سے کچھ دور ایک بڑی حویلی کا پتہ دیا۔ میں نے تو آج تک اس حویلی کا نام نہیں سنا تھا، کیونکہ وہ حویلی ایک بہت ہی ویران علاقے میں تھی۔ وہاں سے لوگوں کا گزر بہت ہی کم ہوتا تھا، مگر اس وقت میں نے یہ سوچ کر حامی بھری تھی کہ وہاں سے واپسی پر اس انجان مہربان کو بھی تلاش کروں گی۔ وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ ابھی آ جاؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی حویلی دکھا دوں گی۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، مگر میرے ذہن میں مسلسل اس آدمی کا خیال آ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کہاں ہوگا۔ میں نے چچی کے کمرے کی طرف دیکھا تو وہ آرام کرنے چلی گئی تھی۔ اب انہوں نے رات سے پہلے نہیں جاگنا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ جلدی سے جا کر واپس آ جاؤں گی۔ وہ عورت مجھے لیتی ہوئی بہت ہی سنسان جگہ پر آ گئی تھی، جہاں کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہاں ایک عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی، جس سے میرے ذہن میں خوفناک وسوسے آنے لگے تھے کہ میں نے یہاں پر آ کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ وہ عورت تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بہت بڑی حویلی میں داخل ہو گئی۔ وہاں پر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے اس حویلی میں آ کر ایسے لگا جیسے وہ کوئی سالوں پرانی کھنڈر نما حویلی تھی، جہاں پر عرصے سے کوئی نہیں رہتا ہو۔ ہر طرف سوکھے پتے اور جھاڑیاں بکھری ہوئی تھی جو میرے پیروں میں چبھ رہی تھی۔ باہر ہر طرف ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کے ماحول کو محسوس کر کے میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ میں وہاں سے واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اچانک سے اس عورت نے مجھے کہا کہ کہاں جا رہی ہو لڑکی؟ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں نے آپ کی حویلی کا راستہ یاد کر لیا ہے، اب میں کل کام پر آ جاؤں گی۔ ابھی مجھے گھر بھی پہنچنا ہے۔ اگر چچی کو پتہ چلا کہ میں اس وقت گھر سے نکلی ہوں تو وہ تو مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیں گی۔ اس عورت نے میری بات سن کر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کل جلدی آ جانا، اگر تو نے آنے میں دیر کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے نکل کر گھر کی جانب بھاگی کہ قریب جنگلوں سے مجھے کچھ سرسراہٹ سی ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہاں پر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا کوئی سراغ ادھر سے ہی مل جائے۔ میں نے ابھی جنگل میں قدم رکھا ہی تھا کہ اپنے سر پر وہی چمگادڑوں کی چنگھاڑتی آواز سن کر میرے تو قدم وہیں ٹھہر گئے۔ اس کا مطلب کہ اس مکار عورت کے چیلے اب بھی میرا پیچھا کر رہے تھے۔ انہیں سے تو وہ شخص اپنی جان بچا کر بھاگا ہوا تھا۔ ضرور ان کا شک میرے اوپر بھی آ گیا تھا، اسی وجہ سے اب اس نے اپنے چیلوں کو میرے پیچھے لگا دیا تھا۔ میں وہاں سے واپس گھر پر آ گئی کیونکہ پہلے ہی کافی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ اب اندھیرے میں اگر میں ان گھنے جنگلات میں داخل ہوتی تو میرا بچ کر واپس آنا ناممکن تھا، کیونکہ وہاں اس وقت جنگلی جانور شکار کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔
میں ان خونی بھیڑیوں کا مقابلہ کسی بھی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تو میں دھان پان سے لڑکی تھی، دوسرا میری سب سے بڑی مجبوری اور بے بسی میرا نابینا ہونا تھا۔ میں سر جھٹک کر واپس گھر آ گئی، مگر دروازے پر ہی مجھے میری چچی نے روک دیا اور وہ میرے اوپر چلانے لگی کہ کہاں تھی تو کل موئی؟ اتنی رات کو تو کہاں سے آ رہی ہے؟ کس عاشق کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ بول۔ میں اپنی چچی کے منہ سے ایسی گھٹیا باتیں سن کر کانپ گئی اور جلدی سے بولی کہ نہیں چچی، ایسا تو نہ بولے، میں تو ایک عورت کے ساتھ گئی تھی، اس نے مجھے اپنی حویلی میں کام دیا ہے۔ مگر انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی اور زناٹے دار تھپڑ مار کر گھر سے باہر دھکا دے دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جہاں سے آئی اب وہیں دفع ہو جا، میرے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تیری آوارہ گردی اور بد چلنی کی وجہ سے میری بچی ردا کے لیے مسئلے بن سکتے ہیں۔ اب دوبارہ اپنی منحوس شکل لے کر میرے گھر کے آس پاس بھی آئی تو جان سے مار دوں گی، سمجھی تو؟ اتنا کہہ کر انہوں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی کہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں اتنی رات کے کہاں جاؤں گی، لیکن ان کو میرے اوپر ذرا ترس نہیں آیا۔ آخرکار میں وہاں سے اٹھی، بے اختیار میرے قدم اس حویلی کی جانب اٹھے، کیونکہ یہاں ایسے بیٹھے رہنا میرے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ وہاں حویلی میں داخل ہوئی تو ہر طرف سناٹا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب اس عورت کو کیسے ڈھونڈوں، مجھے تو یہاں کا کوئی راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایک دم مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی کہ مجھے پتا تھا کہ تم یہاں آنے والی ہو، اسی لیے میں نے داخلی دروازہ کھلا چھوڑا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور اس عورت سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں آنے والی ہوں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں سب جانتی ہوں تمہارے بارے میں، اب خاموشی سے اس پاس والے کمرے میں چلی جاؤ اور سو جاؤ، کل تمہیں تمہارا کام سمجھا دوں گی، اور خبردار اگر رات کو اپنے کمرے سے باہر بھی نکلنے کی کوشش کی تو۔ میں اس عورت کی سخت آواز سن کر ڈر گئی اور جلدی سے سامنے والے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پر زمین پر ایک چٹائی بچھی تھی جس پر میں لیٹ گئی تھی، مگر آنکھ بند کرتے مجھے کسی کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز اسی عورت کی تھی جو کہ بہت ہی بھیانک آواز میں کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ میرا دل گھبراہٹ کے مارے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک دم سے اس حویلی کی کھڑکی پر دستک ہوئی۔ میں خوف کے مارے اچھل کر بیٹھ گئی۔ یہ کون تھا آخر؟ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور کھڑکی کے پاس گئی۔ ابھی کھڑکی کھولی ہی تھی کہ ایک دم سے میرے کان میں کسی نے سرگوشی کی، یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے نکلو، تمہارا یہاں رہنا تمہاری جان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ آواز سن کر میں بالکل زرد پڑ گئی، کیونکہ یہ آواز تو اسی شخص کی آواز تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں پر ہیں؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتے آپ؟ تو اس نے میرے کان میں کہا کہ میں جنگلات میں ہوں، وہیں پر آ جاؤ تم۔ میں اس کے بعد کھڑکی بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب تو مجھے کسی بھی حال میں یہاں سے نکل کر جنگل میں جانا تھا، کیونکہ اس عورت کے کمرے میں سے کچھ عجیب و غریب سی آوازیں آتی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بھیانک عمل کر رہی ہو۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی اس حویلی سے باہر نکل گئی اور جنگل کے قریب آئی ہی تھی کہ اچانک سے میری کلائی کسی نے پکڑی اور وہ مجھے لے کر جنگل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ لمس محسوس کر کے میں ایک لمحے میں ہی پہچان گئی تھی کہ یہ تو وہی آدمی تھا جو مجھ سے عشق کرتا تھا۔ وہ مجھے ایک جھونپڑی میں لے کر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ آخر کس سے چھپ کر یہاں پر اس جنگل میں آ گئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جس عورت کی حویلی میں تم ابھی تھی وہ کوئی عام عورت ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مکار اور گھٹیا جادو کرنی ہے جو کہ کالی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے جادوئی عمل کرتی ہے۔ وہ اپنے جادوئی عملوں کے لیے انسانی جانوں کی قربانی بھی دیتی ہے اور بلی چڑھانے کے بعد اس انسان کو شیطانی چیلوں کے آگے پھینک دیتی ہے۔ وہ میری طاقتیں حاصل کرنا چاہتی ہے، اس لیے تو مجھے مارنا چاہتی ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس آدمی سے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں اور آپ کے پاس ایسی کون سی پراسرار طاقتیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زاد ہوں اور آپ کے گھر کے اس پورشن میں اسی لیے آیا تھا تاکہ اپنے عمل کو پورا کر سکوں اور اس مکار عورت کا کسی طرح سے خاتمہ کر سکوں، مگر اس سے پہلے ہی اس کے چیلوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ اگر عمل پورا ہونے سے پہلے میں اس عورت کے قبضے میں آ گیا تو وہ مجھے جلا کر بھسم کر دے گی
اور پھر وہ آپ کو بھی مار کر آپ کی بلی چڑھا دے گی۔ میں جیتے جی آپ کے اوپر انچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس شخص کے منہ سے وہ سب انکشافات سنتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ شخص جو مجھ سے دیوانگی کی حد تک عشق کرتا ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے۔ میں یہ سب سن کر پہلے تو بہت زیادہ ڈر گئی، مگر پھر اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا ایک نیک مخلوق ہے۔ ہمیشہ اس نے میری مدد کی ہے اور اب بھی مجھے بچانے کی خاطر اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی تھی، ورنہ حویلی آنے پر وہ مکار عورت جنزاد رشید کو قید بھی کر سکتی تھی۔ میں نے اس جنزاد سے پوچھا کہ آخر اس کا کوئی نہ کوئی حل تو موجود ہوگا، تو اس عورت کی طاقت ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو میری تمام تر طاقتیں 1000 گنا بڑھ جائیں گی، پھر وہ عورت چاہ کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہم دونوں مل کر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ میں تو یہ سن کر کانپنے لگ گئی کہ بھلا میں ایک انسان ہوتے ہوئے ایک جن ذات سے کیسے شادی کر لیتی، مگر پھر جب اپنے لیے اس جن ذات کی محبت اور فکر یاد آئی تو میں نے حامی بھر لی، کیونکہ اگر میں شادی کے لیے راضی نہ بھی ہوتی تو اس جادوگرنی نے اپنی تمام تر جادوئی طاقتوں سے ہم دونوں کو مار دینا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تیار ہوں آپ سے شادی کرنے کے لیے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس جن ذات کے ساتھیوں نے ہمارا نکاح پڑھا دیا تھا۔ اس جن ذات نے مجھے کہا کہ اب ہمیں اسی وقت عمل شروع کرنا ہوگا جو کہ پوری رات جاری رہے گا۔ آپ نے سورہ جن کی تلاوت مسلسل کرنی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور شروع ہو گئی۔ پھر ساری رات یوں وہ عمل جاری رہا اور صبح ہوتے ہی ہر طرف سے تیز آوازیں آنے لگیں، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ مکار جادوگرنی اب پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اس کے سارے شیطانی سائے بھی بھسم ہو چکے تھے۔ پھر وہ جن ذات مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے آیا تھا۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ رہنے لگ گئی تھی۔ اب کوئی غم میری زندگی میں نہیں رہا تھا۔ اس جن ذات نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے بالکل رانی کی طرح رکھتا تھا۔ میں اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھی جس نے میری زندگی میں اتنا اچھا ہم سفر دیا تھا، جو میرے اندھے ہونے کے باوجود مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔